الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے متعلق باتیں بے شمار ہو چکی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وقت و حالات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اس لیے کہ آج وقت کی کیا ضرورت ہے، سچویشن کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، حالات کیا ہیں، اور ایسے وقت میں اس امت مسلمہ کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے جبکہ پوری دنیا پلاننگ اس کے خلاف کر رہی ہے، پوری دنیا سازش اس امت مسلمہ کے خلاف کر رہی ہے، اور سازش اس کے ایمان کے خلاف ہے، سازش اس کے یقین کے خلاف ہے، سازش اس کے مسلمانیت کے خلاف ہے، سازش اس کے اسلام کے خلاف ہے۔ پوری دنیا کی سازش اور پوری دنیا کا پروپیگنڈا، پوری دنیا کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کے جسموں سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، ان مسلمانوں کے جسموں سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمان کہیں بھی مومن اور مسلم باقی نہیں رہے۔ یہ پوری دنیا کی سازش، باطل طاقتوں کی سازش ہے۔ لہٰذا آج وقت کے تیور کو دیکھتے ہوئے، وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے، کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں، میں آپ کو ایکٹیو کرنے آیا ہوں، میں آپ کو چاق و چوبند بنانے آیا ہوں، میں آپ کو وقت و حالات کے تناظر میں کچھ بتانے آیا ہوں کہ وقت کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، سچویشن کیسے ہیں، کنڈیشن کیسے ہیں، اور آپ کو مومن کو، مسلم کو کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ مسلم کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی نظر حالات پہ ہو اور ان کی نگاہیں حالات پہ ہو۔ نرا مسلم اور نرا مومن نہیں ہونا چاہیے، ایسا مسلم اور ایسا مومن نہیں ہونا چاہیے کہ اسے پتہ نہیں چلے اس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلے اس کے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلے ساری دنیا اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ایسے مسلم کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے، آج ضرورت ایسے مسلم کی ہے جو ایکٹیو ہو، ایسے مسلم کی ضرورت ہے جو چاق و چابند ہو، ایسے مومن کی ضرورت ہے جو بیدار ہو، اور ایسے امت مسلمہ کی ضرورت ہے جو وقت و حالات کو دیکھے، جو ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو دیکھے یہ باطل طاقت کا پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ایک مومن کو، ایک مسلم کو سادہ سمپل نہیں ہونا چاہیے۔ اعمالی اعتبار سے سادہ ہوئیے گا، سمپل ہوئیے گا، بالکل سادہ ہو جائیے گا، لیکن وقت و حالات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے، کنڈیشن کے اعتبار سے آپ کو بیدار رہنا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، اور چاق و چابند ہونا چاہیے، نظریں جمائے رہنا چاہیے کہ باطل طاقت آپ کے خلاف سازش کیا کر رہی ہے، باطل طاقت کی پلاننگ کیا ہے، باطل طاقت اب کیا کرے گی، اس کے اقدامات کیا ہوں گے، اور آپ کے خلاف ان کا جال کس طریقے سے بچھ رہا ہے۔ اس طریقے سے چاق و چوبند ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے فرمایا گیا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ڈرایا گیا تھا، دھمکایا گیا تھا، باخبر کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا اے لوگو مومن کی فراست سے، اس کی چالاکی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دیکھتا ہے، اس کی جو نظریں ہوتی ہیں، اس کی جو نگاہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی نظر سے نہیں اللہ کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے، مطلب یہ کہ خدائی فرمان سے وہ دیکھتا ہے، خدائی احکام سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے طرف سے جو گائیڈ لائنز اترتے ہیں ان کے تناظر میں مومن دیکھتا ہے، مومن وقت کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے اور سچویشن اور کنڈیشن کو دیکھتا ہے۔ لہذا اسی لیے فرمایا گیا تھا اتقوا فراست المؤمن، فراست المؤمن، مومن کی چالاکی کو بیان کیا گیا تھا، مومن کی بیداری کو بیان کیا گیا تھا، مومن کے ایکٹیو ہونے کو بیان کیا گیا تھا۔ یوں ہی نہیں کہ سادہ رہ جائیے، سمپل رہ جائیے، دنیا کچھ بھی کرے اور آپ کو پتہ نہیں چلے، آپ کے بغل والے آپ کے خلاف سازش کرے اور آپ سوچے رہ جائیں، آپ کو پتہ نہیں چلے۔ ایسا مومن کبھی بھی مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہو جس کی نظر وقت و حالات پہ ہو، مومن وہ ہو جو دیکھے اس کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے، مومن وہ ہو جو سمجھے اس کے خلاف پلاننگ کیا ہو رہی ہے۔ تو آج جو سب سے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے، وہ سازش یہ ہے کہ مومنوں کو نان مومن اور مومن کو بلیورز کو ڈس بلیورز کر دیا جائے، ان کے جسم و جان سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، ان کے جسم سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، ان کی مسلمانیت ختم کر دی جائے۔ آج یہ سب سے بڑی سازش اور پلاننگ چلی ہے۔ لہذا اس سازش کو دیکھتے ہوئے، اس پلاننگ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب مومن ہیں اور مومن بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ جسے ایمان کی مہر لگ جاتی ہے، جسے ایمان کا ٹھپا لگ جاتا ہے، جس پہ ایمان کی اسٹمپنگ لگ جاتی ہے، جسے ایمان کی سند مل جاتی ہے، جسے ایمان کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے، وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، وہ پریشیس ہو جاتا ہے، وہ ایڈمائربل ہو جاتا ہے، وہ پریزبل ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جس کا لنک اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ مومن بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، اور اس لیے فرما دیا گیا کہ یہ دنیا اس وقت تک تباہ و برباد نہیں کی جائے گی، یہ دنیا اس وقت تک نیست و نابود نہیں کی جائے گی، اس دنیا کو اس وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک اس دنیا میں مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، ایک کلمہ کی آڑ میں لوگ ہوں گے اور ایک کلمہ کو بولنے والے لوگ ہوں گے، کلمہ توحید کے اقرار کرنے والے لوگ جب تک اس دنیا میں ہوں گے اس وقت تک اس دنیا کے نظام چلایا جائے گا، اس وقت تک چاند چاندنی دیتا رہے گا، سورج روشنی دیتا رہے گا، آسمان بارش دیتا رہے گا، زمین غلے اگاتی رہے گی، بے شمار پھل فروٹس اور اناج اگاتی رہے گی۔ یہ زمین مومن کے ہوتے ہوئے پانچ نہیں بنے گی، اور یہ آسمان مومن کے ہوتے ہوئے بارش نہیں روکے گا، اور یہ چاند مومن کے ہوتے ہوئے چاندنی تک نہیں کرے گا، اور یہ سورج مومن کے ہوتے ہوئے روشنی ختم نہیں کرے گا۔ یہ مومن کی قیمتی ہونے کی علامت ہے، قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ مومن جب تک اس دنیا میں ہوگا، دنیا کے نظام چلتا رہے گا، دنیا کا سسٹم چلتا رہے گا، تمام چیز اپنے امور میں گردش کرتی رہے گی۔ یہ مومن کے قیمتی ہونے کی علامت ہے کہ جب تک آپ ہوں گے اللہ دنیا کو چلاتا رہے گا، اور جب آپ نہیں ہوں گے اللہ دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ آپ کی اہمیت ہے، یہ آپ کی قدر و منزلت ہے، یہ آپ کی قوت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنی اہمیت کو سمجھ لیجئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ایمان کی حفاظت اس طریقے سے کیجئے جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب اپنی قوموں کے پاس جاتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغام کو لے کر، میسج آف گاڈ کو لے کر، لارڈ کے، ایشور کے، کریٹر کے، سسٹینر کے اور پرمیشور کے میسج کو لے کر، پیغام کو لے کر جب کوئی بھی
ایسے وقت میں انہیں دھمکی دی جاتی تھی، انہیں ڈرایا جاتا تھا، انہیں دھمکایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا باہر آ جاؤ اپنی دعوت سے، ورنہ تمہیں اپنا ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اپنے اسلام سے پیچھے رہ جانا پڑے گا۔ وہ کہ اس وقت بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جنگ باطل طاقت سے چل رہی تھی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو، ہود کو، شیش کو، لوط کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کو، تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس وقت ان کا کوئی نہ کوئی مد مقابل تھا، کوئی نہ کوئی حریف تھا، کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو ان کے سامنے ان کے ایمان کو چیلنج کرتا تھا، ان کے اسلام کو چیلنج کرتا تھا۔ مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو نمرود ان کے ایمان کو چیلنج کرتا تھا، ان کے اسلام کو چیلنج کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو چیلنج کرنے لگا، اور اسی طریقے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی آمد کے بعد کفار و مشرکین نے آپ کے ایمان کو چیلنج کیا اور آپ کے اسلام کو چیلنج کیا، اور جہاں تک نوبت آئی کہ آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور آپ کی بیع و شراء کی کوشش کی گئی اور آپ کو لالچ دینے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، جب آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ایسے وقت میں کہا گیا تھا اے محمد اگر آپ کو طلب ہے یہاں کی بادشاہت کی تو ہم بادشاہت دیتے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کے مشن سے پیچھے ہٹ جائیے، اور اگر آپ کو طلب ہے کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کی تو ہم وہ بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، علاج و معالجہ کی ضرورت ہے، تمام چیزیں ہم دیتے ہیں، لیکن قربان چاہیے اس نبی پہ، پیارے نبی پہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا، آج کی اس قوم کو پیغام دیا تھا اور کہا تھا اے لوگو میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور مجھ سے مطالبہ کرو کہ محمد دین سے پیچھے ہٹ جائے، میرے دین کا سودا کرو، تو پھر میں اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں گا۔ کیونکہ اس وقت بھی رسول کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت بھی رسول کو ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور رسول کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، رسول کو لالچ دی گئی تھی، تمام پھنسانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اور آج اس گندے ماحول میں، اس پرآشوب ماحول میں، پرفتن ماحول میں آج دیکھیے کیا دھمکی نہیں ملتی ہے، کیا اسی طریقے سے چیلنج نہیں کیا جاتا ہے، یا ایمان کو خریدنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا کوئی نوجوان کبھی بک جاتا ہے، کبھی سرخرید غلام ہو جاتا ہے، کبھی میر جعفر و میر صادق سا رول ادا کرتا ہے، یا پھر ہماری اس قوم کی بیٹیاں اپنے ایمان سے پیچھے ہو جاتی ہے اور ارتداد کے بھور میں پھنستی چلی جاتی ہے، وہ ان کو دھمکی دی جاتی ہے یا پھر انہیں خریدا جاتا ہے یا پھر انہیں لالچ دی جاتی ہے اور ان سے ان کا ایمان ختم کر دیا جاتا ہے، ان سے ان کا اسلام ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کو یاد کیجئے کہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا اور آج بھی یہ ہو رہا ہے، لہذا اس وقت پیغام کیا ملا تھا، اس وقت جو پیغام ملا تھا وہی پیغام آج بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کا چیلنج ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس قوت نہیں تھی، آپ کے پاس فوج نہیں، لاؤ لشکر نہیں، آپ تنہا تھے، فوج فرعون کے پاس، لشکر فرعون کے پاس، طاقت فرعون کے پاس، اسلحے فرعون کے پاس، لیکن نہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور اپنے ایمان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے کوشش کی تو
तो रब ने उनकी ईमान की हिफाजत की और साथ ही बनी इस्राइल की जानो माल की हिफाजत की। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक पैगाम है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इन तमाम के पैगाम को आज के जमाने पे फिट कीजिए। तो फिट ये होता है कि ईमान बड़ी कीमती चीज है, रुपए से बढ़ के कीमती है, जान से बढ़ के कीमती है। जान जाए तो जाने दीजिएगा, रुपए जाए तो जाने दीजिएगा, ईमान का सौदा कभी नहीं कीजिएगा। और मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, कौम की बेटियों से कहूंगा, ए कौम की बेटियों, तुम्हारी भी मिसाल तारीख में मिलती है। वही फिरौन जिसके दरबार में एक उसकी बांदी थी, जिसने अल्लाह के ऊपर ईमान ला रखा था, वो फिरौन के घर में पल रही थी, फिरौन के घर में परवरिश उसकी हो रही थी। लिहाजा अचानक वो अपने ईमान को छुपाए बैठी थी। लेकिन वही बांदी जो मोमिना थी, मुस्लिमा थी और अपने ईमान को छुपाए हुए बैठी थी और फिरौन की बेटी की खिदमत कर रही थी, वो के फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। ऐसे वक्त में जब कंघी जमीन पे गिरती है तो वो बोल पड़ती है, हाय अल्लाह। जैसे कि आजकल के जमाना में कोई गलत काम होता है तो हमारी औरतें कहती हैं, कौम की बेटियां कहती हैं, कौम की बहनें कहती हैं, हाय अल्लाह। तो उस वक्त का रब फिरौन खुद को मानता था, लेकिन उस वक्त जब फिरौन के घर में वो जो बांधी थी, अल्लाह पे ईमान रखती थी, जब उसके ईमान का इफ्शा हुआ, उसके ईमान को जाहिर कर दिया गया और जब उसका राज फाश हुआ, ऐसे वक्त में फिरौन का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया। अब फिरौन उसे मारने के दर पे था और उसके दो बेटियां थी। दोनों बेटियों को फिरौन ने जलते हुए गरम तेल में डाल दिया। पहले एक बच्ची को डाला और उसके बाद उसकी माँ से कहा, उस बाजी से कहा जो मोमिना थी, जो मुस्लिमा थी, जो अपने ईमान को बचा रही थी, जो अपने इस्लाम की हिफाजत चाह रही थी, उससे कहा कि तुम फिर जाओ, तुम मुझे रब तस्लीम कर लो, तुम मुझे गॉड एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं करती हो तो तुम्हारे इस शीरखार बच्ची को, दूध पीती बच्ची को हम तेल में डाल देंगे, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने कहा हम सब्र कर लेंगे। लिहाजा वही हुआ, उस बच्ची को तेल में डाला गया, वो बच्ची भून के रह गई। दूसरी बच्ची की बारी आई, उस बच्ची को भी तेल में डाला गया, वो भी भून के रह गई। अब उस बाजी का नंबर आया और उससे के साथ भी वही हश्र हुआ, उसे भी तेल में डाला गया और उसका भी किस्सा तमाम हो गया। क्योंकि इस तरीके से उस वक्त भी ईमान को चैलेंज किया जा रहा था, उस वक्त भी मोमिन औरतों के ईमान को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त भी माँ और बहनों के ईमान को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस वक्त माँ ने साबित कदमी का मुजाहरा किया था, उस वक्त बहनों ने कहा था एक जान जाए जाने देंगे, ईमान नहीं जाने देंगे, अपनी शान नहीं जाने देंगे, अपना इस्लाम नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं आजकल की तमाम बेटियों से, आजकल की तमाम माओं से, तमाम बहनों से कहूंगा, ए माओ, फिरौन की ये खादिमा, फिरौन की ये बाजी तुम्हारे लिए मशअले राह है, तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना है। वक्त जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, तुम्हें काट दिया जाए और बोटी बोटी कर दिया जाए और उन बोटियों को चील और कबों को खिला दिया जाए, लेकिन तुम किसी भी हालत में अपने ईमान का सौदा नहीं करना, अपने इस्लाम का सौदा नहीं करना। और जब तुम जम जाओगी तो फिर याद रखो, जिस वक्त उस मोमिना मुस्लिमा बाजी पे आजमाइश आई और वो आजमाइश पे खड़ी उतरी तो अल्लाह ने एवार्ड क्या दिया, इनाम क्या दिया। एवार्ड ये मिला, इनाम ये मिला कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जा रहे थे
تو جو ہی مسجد اقصی سے نکلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خوشبو پھوٹ رہی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے کہ خوشبو ہی خوشبو ہے، ہر طرف خوشبو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج سے 1000 سال پہلے کہ یہ واقعہ ہے، ایک مومنہ ایک مسلمہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے ایمان کا سودا ہو رہا تھا، ان کے اسلام کا سودا ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی 2 بچیوں کی قربانی دی تھی اور اپنی جان کی قربانی دی تھی، لیکن اپنے ایمان پہ داغ نہیں آنے دیا تھا، اپنے ایمان پہ آنچ نہیں آنے دیا تھا، جس کی وجہ سے رب نے عباد یہ دیا ہے، انعام یہ دیا ہے کہ ان کی قبر سے اس وقت سے لے کر آج تک خوشبو پھوٹ رہی ہے اور خوشبو نکلتی جا رہی ہے، جس سے وہ جگہ نہیں، پوری فضا معطر ہے، پورا آسمان معطر ہے۔ تو اے میری ماں، اے میری بہنوں، اگر تم بھی ثابت قدم رہو گی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرو گی اور اپنے اسلام کا سودا نہیں کرو گی، آزمائش سے گزر جاؤ گی، اللہ بہترین عباد سے انعام سے نوازے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔